اللہ کے لیے میری پیاریو تھوڑا سا اپنے اوپر رحم کرو, تھوڑا سا اپنی زندگی کو آسان کرو. کیا ہر وقت کا روتے رہنا, ہر وقت کا ٹینشن لینا؟ کچھ ہو رہا ہے وہ سب کچھ اللہ تعالیٰ کی مرضی سے ہو رہا ہے, اللہ تعالیٰ کی پری پلانڈ ہر چیز ہے. تو تم کیوں اتنا ٹینشن لے رہی ہو, کیوں ہر چیز کو دل پہ لے کے بیٹھ جا رہی ہو, اسٹریس لے رہی ہو, اینزائٹی کا شکار ہو رہی ہو, اور ہر وقت دکھی رہنا, رونا؟ کیا اللہ تعالیٰ آپ کے لیے یہی چاہتا ہے کہ آپ ہر وقت دکھی رہو, ہر وقت روتے رہو؟ کیا اللہ تعالیٰ نے آپ کو خوشیاں نہیں دی تھی نا؟ تو یہ کچھ وقت اگر آزمائش کے آ گئے ہیں تو پھر اس میں اتنا اسٹریس کیوں لینا, اپنے آپ کو اس حد پر کیوں لے جانا ہے کہ آپ وہاں سے پھر واپس ہی نہ آ پائیں؟ تو بس میری پیاریوں میں آپ سے یہی کہوں گی کہ اللہ تعالیٰ سے دھیرے دھیرے اپنے دل کی باتیں کرنا شروع کر دیجئے. کچھ نہیں سمجھ میں آ رہا نا, کچھ نہیں پتا چل رہا کہ لائف میں کیا ہو رہا ہے, کہاں آگے بڑھنا ہے, کیا کرنا ہے, کیا نہیں کرنا, تو کوئی ٹینشن کی بات نہیں ہے. آپ صرف اور صرف ایک کارنر اپنے گھر کا چوز کیجئے, وہاں پر چپ چاپ خاموشی سے جا کر بیٹھ جائیے اور اپنے دل کی جتنی بھی باتیں ہیں, جو کچھ آپ کو ہرٹ کر رہا ہے, جو کچھ آپ کو خوش کرتا ہے, جو کچھ آپ کے دل کو نرم کر دیتا ہے, ہر وہ بات اپنے رب سے شیئر کرنا شروع کر دیجئے. دھیرے دھیرے اس کی دوستی میں آگے بڑھیے. انشاءاللہ جب آپ اس کی طرف ایک قدم بڑھائیں گی تو آپ کی طرف 10 قدم بڑھائے گا, اور جب آپ اس سے دوستی کرنا شروع کریں گی نا تو آپ کو لگے گا کہ آپ سے زیادہ ایفرٹ اس نے لگائے ہیں آپ سے دوستی کرنے میں. آپ کو محسوس ہوگی یہ چیز, اور جب آپ اس سے دوستی کر لیں گی نا تو آپ کو زندگی آسان لگنے لگے گی, کیونکہ یہ زندگی جو ہم گزار رہے ہیں یہ کوئی جنت نہیں ہے. یہاں پر مشکلات آئیں گی ہی آئیں گی, مسئلے ہوں گے ہی ہوں گے, لیکن ان مسئلوں سے گزرنے کا جو طریقہ ہوتا ہے نا وہ اللہ تعالیٰ ہمارا ٹیسٹ کرتے ہیں. اگر ہم اینزائٹی, ڈپریشن, ناشکری کا شکار ہوتے ہیں تو ہماری ساری نیکیوں پر پانی پھر جاتا ہے, لیکن وہی وقت اگر ہم شکر گزاری کے ساتھ خوش رہ کر اللہ تعالیٰ سے باتیں کر کے, اللہ تعالیٰ سے اپنا غم شیئر کر کے گزارتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ہمارے اس غم کو اور آسان کر دیتے ہیں اور جلد سے جلد اس کو ہماری زندگی سے نکال دیتے ہیں. تو آج میں آپ لوگوں کے ساتھ ایک میریکل سٹوری لے کے آئی ہوں, ہوپ کہ آپ لوگوں کو اچھی لگے گی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. پیارے ساتھیوں, کیسے ہیں آپ سب؟ تو آج کی میریکل سٹوری شروع کرتے ہیں. اور آج کی جو میریکل سٹوری ہے وہ آپ لوگوں کو بہت زیادہ انسپائر کرے گی, کیونکہ یہ ایک آنٹی نے میریکل سٹوری ہمارے ساتھ شیئر کی ہے. آنٹی کہتی ہیں, السلام علیکم بیٹا, میری ایج 50 ایئرس پلس ہے. الحمدللہ میری زندگی جو ہے وہ ٹھیک ٹھاک گزر رہی تھی, لیکن دھیرے دھیرے حالات کچھ ایسے ہونے لگے کہ میری جو طبیعت تھی وہ بہت زیادہ خراب رہنے لگی. خراب ہوتے ہوتے میری طبیعت اتنی زیادہ خراب ہو گئی کہ میں بالکل بیڈ ریڈن ہو گئی, مطلب کہ میں پوری طرح بیڈ پہ ہو گئی. سارا کچھ میری زندگی میں اتنی جلدی ہوا کہ مجھے سمجھ ہی نہیں آیا کہ میرے ساتھ ہو کیا رہا ہے. کہتی اس سے پہلے مجھے شوگر اور بلڈ پریشر تھے اور کوئی مجھے بیماری نہیں تھی, لیکن اب اتنی ساری چیزیں میرے ساتھ ہوئی کہ میں بہت زیادہ پریشان رہنے لگی. اللہ تعالیٰ سے بہت زیادہ دعا کرنا شروع کر دی. یہ چیز میں کوئی فرق نہیں پڑ رہا تھا. کہتی ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی بڑی نعمتیں ہوتی ہیں, لیکن اس میں صحت جو لوگ اپنی ناقدری کرتے ہیں نا, میں ان لوگوں سے یہی کہوں گی کہ اپنی صحت کی قدر کریں. اللہ تعالیٰ نے آپ کو جو نعمت دی ہے اس کی شکر گزاری کریں. اللہ تعالیٰ نے یہ جو نعمت دی ہے نا یہ بہت بڑی نعمت ہے. جب انسان بیڈ سے لگ جاتا ہے نا, بستر سے لگ جاتا ہے اور دوسرے لوگوں کا محتاج ہوتا ہے, تب اسے پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی یہ کتنی بڑی نعمت تھی. آنٹی کہتی ہیں کہ ان کی طبیعت میں کوئی سدھار نہیں آ رہا تھا. ڈاکٹرز کے پاس جاتے تھے, ڈاکٹر کو کوئی ریزن ہی نہیں ملتا تھا کہ آخرکار ان کو ہوا کیا ہے, لیکن ان سے جو ہے بستر سے اٹھتے ہی نہیں بنتا تھا. انفیکٹ ان کا جو سارا کام ہوتا تھا انہیں بستر پر ہی کرنا پڑتا تھا, یہاں تک کہ نماز بھی یہ بستر پر ہی پڑھتی تھی. پھر کہتی ہیں کہ میری کوئی بیٹی نہیں ہے, لیکن جو میری بہویں ہیں وہ بہت زیادہ میرا خیال رکھتی تھی, بہت زیادہ مجھ سے محبت کرتی تھی, ہر وقت میری خدمت کرتی تھی. میں بستر پر تھی, ہر چیز میں ایکٹیو ہو کے میری بہویں میرے آگے پیچھے میری خدمت کرتی تھی. کہتی ہے میں اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا احسان مانتی ہوں, ان بچیوں کو بہت زیادہ دعا دیتی ہوں کہ انہوں نے میری اتنی زیادہ خدمت کی ہے. کہتی ہیں پھر بس میرا دل کیا کہ میں اللہ تعالیٰ سے توبہ کرتی ہوں. کہتی ہیں کہ میرا دل میں ایک ہوک سی اٹھی کہ شاید یہ جو مجھے ہوا ہے, شاید جو میں تکلیف سے گزر رہی ہوں یہ میرے گناہوں کی وجہ ہے. کہتی ہیں میں نے بہت زیادہ استغفار پڑھنا شروع کر دی. دن رات ہر وقت صرف اور صرف میں استغفار ہی پڑھتی رہتی تھی. کہتی ہیں 1 مہینہ 2 مہینہ گزر گیا, دھیرے دھیرے پھر میری حالت میں سدھار آنے لگا. کہتی ہیں اس کے بعد کچھ اللہ تعالیٰ کا حکم ایسا ہوا کہ میں اٹھ کر بیٹھنے لگی. دھیرے دھیرے الحمدللہ میری طبیعت اتنی ٹھیک ہو گئی کہ میں نے دھیرے دھیرے چلنا شروع کر دیا. استغفار کی برکت سے اللہ تعالیٰ نے میری زندگی میں بہت آسانی پیدا کر دی. پھر دھیرے دھیرے اللہ تعالیٰ کے حکم سے بغیر دوائیوں کے, بغیر کسی ٹریٹمنٹ کے الحمدللہ ثم الحمدللہ میں پوری طرح ٹھیک ہو گئی. آنٹی بتاتی ہیں کہ سب کچھ صرف اور صرف استغفار کی برکت سے ہوا ہے. استغفار نے میری زندگی بدل دی ہے. اتنا زیادہ استغفار کے بارے میں کہوں اتنا زیادہ کم ہے. کہتی ہیں الحمدللہ آج میں کمپلیٹلی ہیلدی ہوں,
शुगर ब्लड प्रेशर के साथ भी आज मैं पूरी तरह हेल्दी हूँ। जो भी मेरी तबीयत खराब हुई थी उस वक्त मेरा वेट बहुत ज़्यादा बढ़ गया था, जिसकी वजह से मुझे उठने में चलने में बहुत ज़्यादा दिक्कत आती थी। लेकिन अब अल्हम्दुलिल्लाह इस्तग़फ़ार की बरकत से मेरा वेट लॉस भी बहुत अच्छा हो गया है। और जो लोग अल्लाह पर यकीन करते हैं अल्लाह ताला उनकी दुआएं ज़रूर सुनते हैं, अल्लाह उनके लिए आसानी करते हैं। कहती है यही होता है इस्तग़फ़ार की बरकत। अल्लाह पाक से दुआ है कि अल्लाह ताला हर सुनने वाले के लिए खैर और आफियत का मामला कर दे। तो माशाल्लाह सुभान अल्लाह, जज़ाकल्लाह खैर आंटी, जो आपने इतनी प्यारी स्टोरी हमारे साथ शेयर की है। बहुत सारे लोग आज बिस्तर पे हैं, कोई बिस्तर पर नहीं भी है, लेकिन उनकी ज़िंदगी में हालात ऐसे हैं कि उनसे कुछ होता नहीं है, वो चाह के भी किसी चीज़ में एक्टिव नहीं हो पाते। मैं अपनी खुद की मिसाल दूँ ना, मैं इतनी ज़्यादा एक्टिव नहीं हो पाती थी अपनी ज़िंदगी में। एक काम कर लिया उसके बाद मुझे इतनी ज़्यादा थकान कमज़ोरी महसूस होती थी, लेकिन सिर्फ और सिर्फ इस इस्तग़फ़ार की बरकत ने, अल्लाह ताला के हुक्म ने मुझे इतनी ज़्यादा ताकत दी अल्हम्दुलिल्लाह कि मैं आज बहुत सारे काम कर लेती हूँ, और ये सिर्फ और सिर्फ इस्तग़फ़ार की बरकत से है। तो मैं आप लोगों से भी यही कहूँगी कि अपनी ज़िंदगी में इस्तग़फ़ार को शामिल करें। मैं हर वीडियो के एंड में यही कहती हूँ कि अपनी ज़िंदगी में इस्तग़फ़ार को शामिल करें। अल्लाह ताला आपको भी वहाँ से वो चीज़ें अता करेंगे जहाँ से आपने गुमान नहीं किया होगा। अल्लाह ताला बहुत ज़्यादा देने पर कादिर है। अल्लाह ताला आपको भी बेहतरीन अता करे, हमें भी बेहतरीन अता करे। आप सबसे गुजारिश करती हूँ कि हमें अपनी दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर कीजिएगा ताकि हमारी भी हौसला अफजाई हो सके। साथ ही आपसे गुजारिश करूंगी कि अगर मेरी वीडियोस ने आपकी ज़िंदगी में थोड़ी सी तब्दीली दी है, आप लोग अपना ज़रा सा वक्त निकाल के मुझे एक बेहतरीन सी दुआ ज़रूर दे दीजिएगा। और फिर मैं आपके लिए अल्लाह ताला से दुआ करती हूँ कि जो दुआ आप मुझे दे रहे हैं अल्लाह ताला आपके हक में उसे बेहतरीन करके आपको अता कर दे। आमीन सुम्मा आमीन। तो फिर अपना बहुत ख्याल रखें, बहुत खुश रहें। जल्द मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए फी अमानिल्लाह।